بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال حوال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، لمبی زندگی دے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو دوستو، بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ اصل بات ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنا خیال ہوتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو چیز دوں اس میں سچائی ہو، جھوٹ نہ ہو، اور بالکل خالص بات ہو۔ کیونکہ کوئی محنت کرتا ہے تو دعا دے بد دعا نہ دے، چاہے خوراک کی نسخہ ہو چاہے پوشاک کی ہو۔ جتنے تک مجھے پتہ ہوتا ہے اتنے تک میں بات کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ باقی ہر ایک بندے کا اپنا نصیب مقدر ہوتا ہے، اس کی دستکاری بھی ہوتی ہے، تجربہ بھی ہوتا ہے۔ ہم پرانے بندے ہیں، کوئی نیا نسخہ آتا ہے تو ہم بھی بناتے ہیں، تو ہمارے سے بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی لیول یا کوئی چیزیں تو ہے نہیں، لیبارٹریاں تجربے کی بنیاد پہ چیز کی جاتی ہے۔ بہرحال ایک نسخہ آپ دوستوں کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، جو میری زندگی کا ایک مجرب ہے۔ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ بھی ہے، وہ واٹس ایپ پہ میں نے دیا ہے، تو اس کے ساتھ میں نے بیان کر دیا ہے۔ جہاں وہ میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ آڈیو ویڈیو ہو جائے گی، تو جو خاص باتیں ہیں میں وہ بتاؤں گا، جو نسخہ ہے وہ بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اس کی جو جتنے بھی نکات ہیں وہ سارے میں تقریباً کوشش کروں گا کہ آپ کو لوگوں کو پوچھنے کی حاجت نہ ہو۔ میں اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ساتھ بتا دیتا ہوں کہ میں پھر کامنٹ نہیں پڑھتا دیکھتا، تو تاکہ کسی کو کوئی سوال کرنے کی حاجت نہ رہے۔ واٹس ایپ پہ تو میں نے وہ دے دیا، لیکن میرا دل ہے میں یوٹیوب پہ بھی دے دوں، تاکہ کوئی بھی ورلڈ پورے میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے۔ باقی کسی کا دل کرے تو میرا نسخہ کیمیا کا کیا کرو، دل نہ کرے تو بے شک نہ کیا کرو، لیکن میرے پہ یہ الزام نہ لگائیں کہ یہ بابے نے جھوٹ بولا ہے یا غلط۔ جھوٹ میرے پاس جھوٹ کی قطعاً گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ جھوٹا مسلمان نہیں ہے اور نہ حضور کو امتی ہے۔ اس بات کو سمجھ لیا کریں۔ تو چلو اب نسخے کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو نسخہ ہے میری زندگی کا نچوڑ ہے، تو نسخے کی طرف آتے ہیں۔ نسخہ اس طرح ہے جی کہ ہڑتال ورکی بنانے کا، بھلاؤں کا تیل نکالیں پتال جنتا ہے، جس طریقے سے بھی کوئی نکالنا چاہتا ہے، کوئی مطلب یہ کی ہوتی ہے اس میں بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں بنا لیتے ہیں۔ کوئی مطلب روغنی ہانڈی میں نیچے پیندے میں سوراخ کر کے اس میں نکال لیتے ہیں۔ کوئی مطلب کس طریقے سے، مقصد کہنے کا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بھلاوے کا تیل نکال لینا ہے۔ 2 کلو بھلاوے ہو نا اچھے تو اس سے آدھا کلو تیل نکال آتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے اور کیا لینا ہے؟ امبا ہلدی، یہ آدھا کلو پاؤڈر کرا لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر آپ لوگ کیا کریں کہ جست کا کشتہ کڑھائی میں ڈال کے جست کو ایک پاؤ 1.5 پاؤ گندک کی چٹکیاں مار کے آگ کے ڈنڈے سے ہلا دیں۔ یہ بھی ساتھ، یہ میں ایک تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہوں، آڈیو دی ہے اس میں یہ چیز نہیں بتائی ساتھ، لیکن یہ بھی بتا رہا ہوں۔ یہ لگائیں بھی تو ٹھیک ہے، نہ لگائیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ پاؤڈر کر لیں اور یہ بھی امبا ہلدی میں ملا دیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اور ماش کا آٹا لے لیں۔ ماش کا آٹا لے لیں تو بھی چل جائے گا، گندم کا آٹا سخت بنا کے رکھ لیں وہ بھی چل جائے گا۔ اب میں ساری باتیں بتا رہا ہوں، اونچی نیچ چھوٹی موٹی باتیں، پھر آپ لوگ جو چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا تو وہ تجربہ کرنے سے خود بخود نسخہ، خود بھی کوئی کمی بیشی ہو تو بتا دیتے ہیں کہ میرے سے جہاں پہ کمی ہو رہی ہے، تو اس کو بندہ پھر قابو کر لیتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ لکڑی کا بورا لے لینا ہے، 1-2 گٹو لے آئے، سستی چیز ہے، اپنے پاس رکھ لیں۔ اب کیا کرنا ہے کہ پکی زمین ہو، جن کے پاس کھلی زمین ہو تو وہاں پہ لال زمین میں ایک چری کھود لیں جو 6 سے 8 انچ چوڑی ہو، بہترین خوبصورت، اور 3 فٹ تک لمبی بنا لیں۔ بورے سے اس کو بھر دیں۔ اگر کسی کے پاس مطلب شہر میں رہتے ہیں اور شوق رکھنی ہے اور چری کھودنے کی جگہ نہیں ہے، تو وہ ایک کھڑی اینٹ کھڑی کر دے، اسی حساب سے مطلب 6 سے 8 انچ اس کی چوڑائی ہو اور لمبائی اس کی 3 فٹ ہو، اینٹیں کھڑی کر دے۔
اور ان کے پیچھے ایک ایک اینٹ رکھ دے، اس کے اندر بورا بھر دے۔ اب بورا بھر دے، بورے کو 1 فٹ کے لگ بھگ مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا دیں اور اس کو ہلکا ہلکا پنکھا ماریں تاکہ اس کے اندر بورے میں آدھے تک آگ چلی جائے کہ بورا دکھنے لگ جائے۔ وہ 3 فٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جب 1 فٹ پہ آپ یہ کریں گے تو وہ آگ آہستہ آہستہ آگے پکڑتی جائے گی اور آگے چلا جائے گا، آگے آگ چلتی جائے گی 3 فٹ تک جو بورا پڑا ہے۔ تو اب اس کے اوپر آپ لوگوں نے 1 فٹ لے لینی ہے کہ لوہے کی جالی موٹے تار والی، جو 6-8 انچ مطلب چوڑائی میں آپ کی نالی ہے، جگہ بنائی ہے، تو تاکہ اس کے اوپر آ جائے تھوڑی سی 2-2 انچ 2.5-2.5 انچ اس کے اینٹوں کے اوپر آ جائے کہ تاکہ وہ چری کے اندر گرے نہ۔ یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں کر رہا ہوں، اور بالکل وہ بورے کے ساتھ فٹ وہ جالی اوپر آ جائے گی۔ تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ 5 تولے کی لے لیں، 2 تولے کی لے لیں، 10 تولے کی لے لیں ہڑتال ورکی کی ڈلی، وہ ذرا کونے دار نہ ہو، ذرا مطلب تھوڑی سی گول مٹول ہو، اچھی سی ہو، ایرانی ہڑتال جو اندر سے سرخ ہوتی ہے، بہترین ہڑتال ہے، وہ لے لیں ہڑتال ورکیہ۔ اب آپ کے پاس ایک چمٹا ہونا چاہیے، اس چمٹے سے پکڑیں اس کو اور وہ بھلاوے کے تیل میں اس کو ڈوبا دیں، ڈبکی لگا کے کہ تیل لگ جائے اس کو۔ جو آپ کے پاس وہ پاؤڈر پڑا ہے امبا ہلدی اور اس والا جست کے پاؤڈر والا مکس، اس کے اندر لت پت کر دیں، اور ماش کا آٹا یا گندم کا آٹا بنا کے رکھ لیں، اور ذرا سخت سخت آٹا ہونا چاہیے۔ اور آٹا جب بنا کے رکھیں، جب تیاری کریں تو آٹا 1 دن پہلے گوندھ کے فریج میں رکھ دیں، تو وہ 24 گھنٹے میں 1 دن پہلے رکھ دیا کریں گے تو وہ لیش پکڑ لیتا ہے۔ اب اپنے اندازے سے آپ کی جتنی ہڑتال ورکی ہے اس کا ایک پیڑا بنا لیں، اس کے اوپر وہ رکھ دیں، دوسرا پیڑا آپ کے پاس پڑا ہو، ہاتھوں پہ گلوز چڑھے ہوئے ہیں کیونکہ بلاوا ہے، تو اس دونوں کو مطلب آپس میں لب بند کر دیں اور اس کو بہترین گول سا گولا بنا لیں۔ اب جو کیری دکھ رہی ہے نیچے آگ پہ، اس کے اوپر جالی پڑی ہے، آرام سے اوپر جالی پہ اس کو رکھ دیں، پیچھے ایک پنکھا لگا دیں کہ آپ لوگوں کو اگر ادھر سے کوئی دھواں لیک بھی ہو تو آپ لوگوں کو متاثر نہ کرے۔ پہلے تو گولے کو اچھی طرح بند کر لیں، اس کے بعد اس کو مطلب آرام سے کیری کو ہلکا سا ہاتھ والا پنکھا ہو، تو اگر آگ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوتی ہے تو بندہ مار لیتا ہے، تو وہ وہاں پہ پکتا رہے گا۔ ایک سائڈ تھوڑی 2-3-4 منٹ پکے، دوسری سائڈ کلٹی کر دے، اسی طرح پھیرتے رہے اوپر۔ جب وہ دیکھے لال ہو گئے، پک گئے اور لالگی پکڑ گئے، تو اس کو اوپر سے ہٹا دیں، 4-5 منٹ اس کو نیچے رکھیں، اس کے بعد توڑ دیں، توڑ کے پھر وہی عمل کریں، تیل میں ڈبوئیں اور لت پت کر کے گولے میں بند کریں، اسی طرح یہ گولے پکاتے رہیں۔ ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ اگر ایک بات اور بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ تاکہ کوئی خدشہ نہ رہے، بعد اب اس طرح ہوتا ہے کہ آگ ذرا نیچے سے تیز ہوتی ہے، گولے میں پکتی ہے، ورکیہ ہے، تو وہ اندر پک کے بعد دبا پگھلتی ہے، تو تازہ گرم گولا آپ توڑیں گے تو وہ آپ کو پگھلی ہوئی ملے گی اور بہہ جائے گی ادھر ادھر۔ تو یہ مطلب ہے کہ تھوڑا سا 4-5 منٹ کا اس کو وقفہ دیں گے تو وہ جم جائے گی، وہ ڈلی ملے گی، پگھلی ہوئی نہیں ملے گی، ضائع نہیں ہوگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بندہ خود خیال کرتا ہے، جب کرتا ہے تو یہ بندے کو پتہ لگتا جاتا ہے۔ اسی طرح کرتے رہیں 100 عمل جب آپ کریں گے تو 100 عمل کے بعد آپ کے پاس چاندی کا ایک بہترین 1 تولے کا پترا بنا ہوا پڑا ہو، تو گیس سلنڈر یا کوئلے پڑے ہوں، تو 100 عمل کے بعد جب آپ کر لیں گے تو اس کے بعد اس کو چیک کریں گے، تھوڑا سا توڑ کے پترے کو لال کر کے، اگر اس کو تھوڑا رنگ دیتی ہے تو پھر آگے عمل کرنا شروع کر دیں۔ قصہ مختصر کہ جب وہ اس کو بالکل 24 کیرٹ رنگ کرنے لگ جائے تو آپ سمجھیں کہ یہ ہمارا نسخہ تیار ہو گیا، یہ لال سرخ یاقوت کی طرح ہوگی، اندر باہر سے پک جائے گی۔ یہ ہڑتال ورکیہ جاری گواسی، ٹھیک ہے، کیمونار جاری گواسی ورکیہ آپ لوگوں کی تیار ہو گئی۔ محنت ضرور ہے، لیکن یہ روز کے جو آپ فضول خرچے کرتے ہو، دکے کھا رہے ہو ادھر ادھر، تو ان چیزوں کو چھوڑ کے ایک ہی نسخے پہ آپ لگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابی دے گا، اور ہمارے حق میں بھی دل کرے تو دعا کر دینا۔ یہ جب بن جائے تو اس کی مطلب ایک چاول سے لے کے یہ آپ لوگوں کے دستکاری پہ ہے، بنانے پہ ہے، بندہ ادھر دیکھ لیتا ہے۔ یہ 2 سرسوں کے دانے بھی کام کرتی ہے، ایک چاول بھی کام کرتی ہے، ایک رتی تک بھی ڈالنی پڑتی ہے۔ یہ پارک انگاروں میں رکھیں، پھڑکنے تھوڑا سا ہلنے لگے، پھڑکنے لگے، گرم ہونے لگے، اوپر ڈال دیں، اسی وقت آنکھ جھپکتے ہی آپ کا پارا جو ہے
رنگین 24 کیرٹ بھی ہوگا اور بیٹھ بھی جائے گا، نہ کوئی تخم دینے کی ضرورت ہے نہ کوئی چیز، یہ سورج طلوع ہوگا اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور اسی طرح چاندی پہ ماریں گے چرخا کے تو بھی سورج طلوع ہوگا۔ تو یہ جناب علی نسخہ ہے۔ تو میں نے اس نسخے میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، حفاظتی تدابیر بھی بتا دی ہیں، ہر اونچ نیچ بتا دیا۔ میرا خیال ہے کہ اب سوال کرنے کی کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ کتنا جی تیل لینا ہے، کتنا پاؤڈر بنانا ہے۔ کم از کم مطلب آدھا کلو ہم ہلدی ہو پاؤ 3 پاؤ پاؤڈر پڑا ہو، تیل بھی آدھا کلو نکال لیں، پھر کام ہوتا ہے، بندے کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر نکال لیتے ہیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن آدھا کلو کم از کم آپ لوگوں کے پاس نکلا ہوا پڑا ہو۔ یہ چیزیں ہیں جناب علی، یہ نسخہ ہے، اگر کسی کا دل مانے تو بے شک کرے، نہ مانے تو بے شک ردی کی ٹوکری میں ڈال دے، ٹھیک ہے۔ کمپنی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیوں؟ یہ چیز بالکل A1 ہے، میں نے اپنے مطلب سچائی سے اور اللہ کو حاضر ناظر کر کے میں نے بتائی ہے، اس میں ایک مطلب بال برابر بھی کوئی چیز نہیں رکھی جو لوگ کہتے ہیں چابیاں یہ میرے پاس چابیوں مارا کام نہیں ہے، نہ میں کسی چیز میں چابیاں رکھتا ہوں نہ کرتا ہوں، ٹھیک۔ اس کا خصوصی تحفہ سب دوستوں کے لیے، اور میری دعا بھی ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے، کامرانیاں دے، اور اللہ پاک نصیبوں میں کرے۔ جب یہ چیزیں بن جاتی ہیں تو اپنی ضرورت حاجت کے مطلب مطابق کرنی چاہیے، کوئی اس سے غلط کام نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی بھی اس سے ناجائز غلط کام کرے گا وہ اسی کا خود ذمہ دار ہے۔ میں بری الذمہ ہوں اللہ کی بارگاہ میں نے ایک نیک نیت اسی اور اگلوں کی بھلائی کے لیے اور اگلوں کی مصیبتیں ختم کرنے کے لیے پریشانی، اس کے لیے یہ فن اپنا بتا دیا ہے، ورنہ یہ چیزیں کوئی نہیں بتاتا۔ تو یہ جناب علی، جس کا دل کرے بے شک کرے، جس کا دل نہ کرے وہ نہ کرے۔ اس کے بعد یہ ہمارے نسخے جو ہیں، اصل چیز جو ہوتی ہے، جب تک کوئی چیز جاری غواصی نہ بنے اتنے تک مکمل کیمیا کبھی نہیں بنتا۔ یہ جو لوگ نیچے لگے ہوئے ہیں نا شارٹ نسخوں میں، شارٹ جوڑ توڑ ہوتے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی بن جاتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن یہ آگے جا کے تھوڑا سا ایک آدھ نہارے میں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ تو میں دھوکے والی چیزوں کا بالکل قائل نہیں ہوں، یہ کیونکہ روزی تو رب انسان کو دیتا ہے جس حساب سے بھی دیتا ہے، بندہ یہ شوق والی چیز ہے، ہماری شوق ہے، کوئی چیز مکمل کمپلیٹ نہ ہو تو اس کو ہم ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ تو اللہ پاک آپ لوگوں کا سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت والی زندگی دے، میرے لیے بھی زندگی کی اور صحت کی دعا کر دیا کریں۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔